الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، ہمارا ربیع الاول کے مہینے میں ہے، جس مہینے کے بارے میں علماء کا اور مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. جہاں تک تاریخ کی بات ہے، کس تاریخ کو ولادت ہوئی، اس میں مورخین، محققین، اصحاب سیر اور اصحاب تواریخ کی مختلف آراء ہیں. اس سلسلے میں مجھے بحث نہیں کرنی ہے. میں ایک دوسری طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سماج کے، یا یہ کہا جائے کہ دنیا کے ہر فرد کے لیے نمونہ ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، وہ تو آپ کو اپنا نمونہ نہیں مانے گا، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سارے انسانوں کے لیے ہوئی ہے، ہر وہ انسان جو قیامت تک آنے والا ہے. اسی لیے سارے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں. وہ آپ پر ایمان لائے یا نہ لائے، آپ کو نبی مانے یا نہ مانے، آپ کے پیغامات کو صحیح سمجھے یا نہ سمجھے، آپ کی لائی ہوئی شریعت اسلام کو مانے یا نہ مانے، لیکن قیامت تک آنے والا ہر فرد آپ کی امت میں شامل ہے. اور جب آپ کی امت میں شامل ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو نمونہ بنائیں اور زندگی کے ہر گوشے میں آپ کی اتباع کرنے کی کوشش کریں. امت کی بنیادی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیے. ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت. اجاب یجیب اجابتاً کے معنی آتے ہیں قبول کرنا. امت اجابت ہم اور آپ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانا ہے، سر تسلیم خم کیا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر ایمان عقیدہ رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی میں اپنے لیے نجات سمجھتا ہے. تو ہم اور آپ امت اجابت ہیں، جنہوں نے نبی کو مانا، نبی کی تعلیمات کو صحیح سمجھا اور اسی میں اپنے لیے کامیابی سمجھا. وہ لوگ جو نبی کو نہیں مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی امت میں شامل ہیں، لیکن وہ امت دعوت ہے. دعوت ہے، دعوت انہیں دی گئی ہے، ماننا نہ ماننا ان کا کام. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، لیکن جو آپ کو مانتا نہیں وہ آپ کو نمونہ نہیں مانتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ان کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ،
جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے کہ ہمیں ایک دن مر کے اللہ سے ملنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کو مانتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ یہ تین اوصاف جن کے اندر ہے، اللہ سے ملنے کی امید ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، وہ نبی کو اپنا اسوہ سمجھے گا، اسوہ مانے گا، اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس میں کمی اور کوتاہی ہے تو حالات کی وجہ سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، اس کے احوال اور اس کی کیفیات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تو کچھ کیفیت بدل سکتی ہے، لیکن بہر صورت نمونہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے میں پوری سیرت آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہ رہا ہوں، ایسے اس سے پہلے چند سال پہلے تسلسل کے ساتھ پوری سیرت طیبہ پر میں نے بیان کیا ہے، اور وہ بیان بہت سارے ریکارڈ شدہ بھی ہیں اور بہت سارے ریکارڈ شدہ نہیں ہے، تو میں پوری سیرت طیبہ بیان کرنا نہیں چاہ رہا، میں سیرت کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان واقعات سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہوتا یہ کہ لوگ واقعے کو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں۔ لوگ واقعات سنتے ہیں، مزہ لے لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے جو واقعات بیان کیے ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے واقعات ہو یا مشرکین اور کفار کے واقعات ہو، وہ صرف سننے کے لیے بیان نہیں کیے گئے، وہ واقعات بیان کیے گئے کہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کی جائے، ان واقعات سے پیغامات لیے جائیں، ان واقعات سے دروس لیے جائیں، اور پھر اپنی زندگی میں اسے اتارنے کی کوشش کریں، جو کرنے کے کام ہیں وہ کیے جائیں، اور جو بچنے والی باتیں ان باتوں سے بچا جائے۔ یہ قرآن کریم نے جو واقعات بیان کیے، جو احادیث میں واقعات بیان ہوئے، یہ بنیادی مقصد ہے، لیکن ہم اور آپ اس کی طرف عموماً توجہ نہیں کرتے، حالانکہ اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی، عربی زبان میں بھی اردو زبان میں بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ سیرت طیبہ سے ہمیں کیا پیغامات ملتے ہیں۔ میں چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس واقعے سے جو پیغام نکلتا ہے اس پیغام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی 40 سالہ زندگی جب مکمل کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلی وحی نازل ہوتی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آپ اپنے گھر آنے کے بعد اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پورے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہے، جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پہلا جملہ تھا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پریشانی مبتلا ہو جائیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے کہ آپ ایسا کرتے ویسا کرتے وغیرہ وغیرہ۔ میں شارٹ کٹ لے کے چل رہا ہوں آپ کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا، آپ کا گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پورے واقعے کو نقل کرنا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جانا، اور ورقہ بن نوفل کا یہ کہنا کہ یہ فرشتہ ہے جو فرشتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور دیگر انبیاء کرام کے پاس آیا کرتا تھا، تم نبی بنائے جاؤ گے اور تمہیں تمہاری قوم ستائے گی، میں اگر زندہ رہوں گا تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ کہنے کو چھوٹا سا واقعہ ہے،
چند گھنٹے کا واقعہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس واقعے میں بہت پیغامات ہیں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا پیغام یہ کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے جو ہمارے مزاج، ہماری طبیعت کے خلاف ہو، تو غیروں کو بتانے سے پہلے واقعہ اپنے گھر کے خاص فرد کو بتانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں اور بھی افراد تھے، آپ کے چچا وغیرہ تھے اور بھی رشتے دار تھے، لیکن آپ نے واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس بتایا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی واقعہ پیش آئے تو ایسے ویسے کو ادھر ادھر کو بتانے سے بہتر یہ کہ آدمی اپنے خاص الخاص آدمی کو بتائے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ کو کوئی واقعہ خاص آدمی بتا رہا ہے، خاص سمجھ کے بتا رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر تسلی والے کلمات کہیں، آپ دلاسا دیں اسے، آپ اس کے ذہن کو سکون پہنچائیں۔ اگر اس واقعے میں کوئی خراب پہلو ہے تو اس کو بیان کریں آپ، لیکن سلیقے سے بیان کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو مسکینوں کا تعاون کرتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو مظلوموں کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ تو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ ایسے فرد کو اللہ ضائع نہیں کر سکتا ہے، ایسے فرد کو اللہ رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے خاص گھر میں خاص فرد یعنی اپنی اہلیہ کو بتایا۔ انہوں نے تسلی بھرے کلمات کہے اور پھر انہوں نے مزید معلومات کے لیے کہ آخر اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، انہوں نے ورقہ بن نوفل کے پاس خدیجہ رضی اللہ عنہ لے کر گئی تاکہ وہ مزید وضاحت کرے۔ واقعہ چھوٹا ہے میں نے کہا، لیکن پیغام کیا ہے ہمیں وہ سمجھنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو بس اوقات ہمیں بے چین کر دیتے ہیں، ہمارے حالات میں اتار چڑھاؤ پیدا کر دیتے ہیں، ہمارے ذہن میں خلجانی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم واقعات پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے خاص آدمی کے پاس واقعے کو بیان کرنا چاہیے، اور خاص آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تسلی بھرے اچھی باتیں کہ اچھے کلمات کے، اور باتیں مزید سمجھنے کے لیے پڑھے لکھے آدمی کے پاس، باوقار آدمی کے پاس، با اعتماد آدمی کے پاس جانا چاہیے اور اس سے مزید معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ آئیے اب اس سے آگے بڑھتے ایک دوسرے واقعے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریب رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو ڈرائیے۔ کیسے ڈرائیے یہ نہیں بتایا گیا، بس اتنا کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا پیغام دیا، اور ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ آپ نے کھانے پر لوگوں کو مدعو کیا، کھانے کی دعوت دی۔ بنو عبد المطلب بھی آئے اور دیگر افراد ہیں۔ کھانے پر آنے کے بعد جب کھانا انہوں لوگوں نے کھایا تو آپ نے کہا میرے بارے میں کیا رائے ہے، لوگوں نے بتایا اب امین ہے، ایسے ویسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے اور یہ پیغام ہے، اس پیغام کو مانو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب نے الٹی سیدھی باتیں کہی اور مجلس سے بھاگ گیا۔ کھانے کی دعوت کی آپ نے، دین کی دعوت دی، اس مجلس میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، وہ نوعمر تھے، زیادہ عمر نہیں تھی، بچے تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کا تعاون کروں گا۔ آج کل دعوتیں ہوتی ہیں، مختلف ناموں سے دعوتیں ہوتی ہیں، سالگرہ کی دعوت ہوتی ہے، عرس کی دعوت ہوتی ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی دعوتیں لوگ کرتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کریں، کیا دین کی دعوت کے
پر کسی کو مدعو کیا ہے؟ اب ولیمہ کرتے کار ثواب ہے، عقیقہ کرتے کار ثواب ہے، اور بھی دیگر مباحات عمل ہیں آپ کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کا پیغام سنانے کے لیے، وحدانیت کی تعلیم دینے کے لیے، شرک اور کفر سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے کھانے کی دعوت کی اور کھانے پر بلایا، اور کھانے سے لوگ فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی بات رکھی، اپنا پیغام پیش کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین کی دعوت کے لیے، شرعی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے ہمیں اگر دسترخوان لگانے کی ضرورت پڑے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں دسترخوان لگانے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے دین سمجھانے کے لوگوں کو دسترخوان پر بلایا تھا، لیکن آج اس کا فقدان ہے۔ ہمارا پڑھتے ہیں کہ نبی نے دعوت کی تھی، دعوت میں فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، ہم پڑھتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دعوت دین کے لیے دسترخوان سجایا ہو اور اس کا اہتمام کیا ہو؟ سیرت کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جس طرح ولیمہ، عقیقہ اور فلانی، ہمارے سماج میں تو اتنی دعوتیں اتنے ناموں سے کہ بہت سارے نام تو ہمارا ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اس سماج میں وہ نام، اس سماج میں وہ نام، اور پتہ نہیں کیسے کیسے نام جو بدعات، رسوم و رواج سے تعلق رکھتے ہیں، اور نبی کی جو سنت ہے اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، فاصدع بما تؤمر، اے نبی جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے آپ علی الاعلان کہیے، آپ کھلم کھلا کہیے، کیسے کہیے یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ آپ اپنی توجہ میری طرف رکھیں، یہ کہا گیا فاصدع بما تؤمر، اے نبی جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا اعلان کیجئے، کھلم کھلا کیجئے، کیسے کیجئے وہ نہیں بتایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائی اور لوگ آئے، اور پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا میرے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ لوگوں نے کہا آپ صادق ہیں، امین ہیں، وغیرہ وغیرہ جو صاحب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے جو حملہ کرنے والے، کیا تم مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں مانیں گے، اس لیے کہ آپ اونچی جگہ پر چڑھے ہوئے، آپ اس جگہ سے پیچھے کو دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اسے دل سے ڈراتا ہوں جو قیامت کا دن ہے، جو حساب و کتاب کا دن ہے۔ ایک اللہ کو مان لو، لوگ بفر گئے، غصے میں آ گئے۔ بتانا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جو طریقہ اس زمانے میں رائج تھا۔ اس زمانے میں جب کسی حادثے سے، جب کسی بری خبر سے، کسی بڑی بات سے لوگوں کو متنبہ کرنا ہوتا تھا تو اونچی جگہ پہ چڑھ کے وہ آدمی آواز لگاتا تھا کہ ایسا حادثہ ہونے والا ہے، یہ حادثہ ہوا ہے، اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے اس چیز کو اختیار کیا، اس جگہ کو اختیار کیا جو اس زمانے میں کسی بات کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ رائج تھا۔ اور پھر اس سے آگے بڑھیے، مدینہ منورہ میں جب جائیں گے ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط لکھے ہیں۔ قرآن کریم نے یا حدیث نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ خط لکھ کر دعوت دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط لکھے ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کہنے کی وجہ سے آپ نے ایک انگوٹھی، ایک مہر بنوائی اور خط پر مہر لگاتے تھے، اس لیے کہتے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بغیر مہر کے خط بھیجتے ہیں اس خط کا اعتبار عجم کے نزدیک نہیں ہوتا ہے۔ اہل عجم بادشاہ
کہ جس نے خط بھیجا اس کی مہر آئی یا نہیں؟ تو آپ نے مہر بنوائی. قرآن کریم نے مہر بنوانے کی نہیں کہا تھا، آپ نے مہر بنوائی. قرآن نے کئی خط لکھنے کی نہیں کہا تھا، آپ نے خطوط لکھے. آپ نے وفود بھیجے. تو دعوت کے لیے آپ نے کیسے طریقے اختیار کیے؟ آپ نے کھانے پر لوگوں کو مدعو کیا، کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے آواز لگائی، مدینہ منورہ گئے، آپ نے خطوط لکھا، آپ نے خط کی اہمیت کو بتانے کے لیے مہر بنوائی. یہ سب باتیں جو ہمیں سیرت نبوی سے ملتی ہے اس بات کی طرح اشارہ کرتی ہے کہ ہر زمانے کے لحاظ سے دعوت کو عام کرنے کے لیے جو بھی ذرائع وسائل ہو ان ذرائع اور وسائل کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. ہاں شریعت کے منافی کوئی اگر عمل ہے، شریعت کے منافی عمل ہے تب تو ہم اسے چھوڑیں گے، لیکن شریعت کے منافی عمل نہیں ہے تو ہر زمانے کے لحاظ سے دعوت کے جتنے طریقے ہو سکتے ہو، بات کو عام کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہو، ان طریقوں کو ہمیں اخلاص کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے. آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا کے کتنے اقسام ہو چکے ہیں. ذرائع ابلاغ کے بیان کا زمانہ ہے، تقریر کا زمانہ ہے، تحریر کا زمانہ ہے، تصریف و تعلیم کا زمانہ ہے. نہ جانے کتنے اقسام ہو چکے ہیں ذرائع ابلاغ کے. ہمیں اور آپ کو دعوت دین کے لیے ان اقسام کو اختیار کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں جو رائج باتیں تھیں، جو رائج ذرائع اور وسائل تھے پیغام پہنچانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذرائع وسائل کو اختیار کیا. ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے اور اخلاص رکھنا چاہیے. آج اگر کسی کی تقریر تھوڑی وائرل ہو جاتی ہے، وہ سالوں کہتے دیکھو تقریر کیا نہیں کہ دکھا رہا ہے. ارے بھائی دکھا رہا ہے، اخلاص ہے. آپ اس کے دل کا فیصلہ کیسے کر رہے ہیں؟ کسی کی کتاب چلنے لگی، دیکھو کتاب کتاب لکھ کے جو ہے بڑا مالدار بن گیا ہے. ارے بھائی مالدار ہونے کے لیے اس نے کتاب لکھی ہے یا اس نے اللہ کے واسطے لکھی ہے؟ فیصلہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کسی کی شہرت ہو گئی ہے مقرر کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے، مقالہ نگار کی حیثیت سے، باعث کی حیثیت سے، تو لوگ الگ الگ زاویے سے دیکھتے ہیں. یہ لوگوں کا کام ہے، لوگوں کو چھوڑیے. آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے اور آپ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیجیے. انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو ان کاموں کا بدلہ ملے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی اور مدنی زندگی میں دعوت کے لیے ان ذرائع اور وسائل کو اختیار کیا جو اس زمانے میں لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، بات کو عام کرنے کے لیے رائج تھے. ہمیں بھی اپنے زمانے کے لحاظ سے ذرائع وسائل اختیار کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. دعوت کی ذمہ داری جو ہمیں ہمارے کندھوں پر جو ذمہ داریاں ہیں، اس لیے کہ ہم انبیاء کے وارثین کہہ رہا ہے، ہمارے کندھوں پر ذمہ داریاں ہیں. ہم ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھائیں گے تو پھر اللہ کے نزدیک ہم گنہگار ہوں گے، مجرم ہوں گے. سیرت کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی. صحابہ کرام میں سے کچھ حبشہ کی طرح ہجرت کر گئے، دوسرا قافلہ بھی گیا، پھر اس کے بعد لوگ مدینے کی طرح ہجرت کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں ہجرت کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی دشمنوں نے سازش کر دی. تو یہاں دو باتیں ہمارے سامنے ہیں. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہو چکی ہے، دشمنوں نے گھیرا بندی کر لی، گھر کو گھیر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جانے ہوگی، لیکن خیر اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہی آتی ہے اور آپ نکل جاتے ہیں. لیکن ایسی حالت میں کہ دشمن ہماری جان لینے کے لیے تیار ہے، آپ کے پاس جو امانتیں رکھی ہوئی تھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا کہ لوگوں کی امانتیں دے دینا اور تم بعد میں ہجرت کر کے آ جانا. ذرا سوچئے، جو لوگ ہمیں مارنے کے لیے کھڑے ہوئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری،
قربان جائیے کہ ظالموں کے سامان آپ کے رکھے ہوئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامان دے دینا، واپس کر دینا، پھر تمہارا زندگی میں حالات جیسے بھی آئے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے، حالات جیسے بھی آئے، لیکن ہمارے دامن سے دیانتداری نہیں جانی چاہیے، ہمارے قلب و جگر سے ایمانداری نہیں ختم ہونی چاہیے۔ آج تو صورتحال یہ کہ بھائی بھائی کا کھا کے بیٹھا ہوا ہے، بھائی بہن کا کھا کے بیٹھا ہوا ہے، بہن بھائی کے مال پر قبضہ کیے ہوئی ہے، پڑوسی پڑوسی کے مال کو ہڑپے ہوا ہے، باپ بیٹے کے مال کو ہڑپ رہا ہے، بیٹا باپ کو ستا رہا ہے۔ صورتحال عجیب و غریب ہو گئی ہے، ایک طرف نبی کی دیانتداری، امانت داری، اور ایک طرف ہم نبی کے نام لینے والے، اور ہمارے اعمال بس افسوس ہی افسوس کی بات ہے۔ سیرت کا پیغام ہے حالات نازک سے نازک تر ہو جائے، لیکن ایمانداری اور امانت داری کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، صحابہ کرام نے ہجرت کی، ہجرت کا پیغام ہے۔ ہجرت کے واقعے سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ یاد رکھنا ہمیں اپنی ایمان کی حالت میں اچھی طرح رہنا ہے، لیکن اگر رہنا دشوار ہو جائے، ایمان پر لوگ ڈھاکہ ڈالنے لگے، ایمان بچانا مشکل ہو جائے تو ایمان مت چھوڑنا، جگہ چھوڑ دینا، گھر چھوڑ دینا، اپنی فیملی کو چھوڑ دینا، لیکن اپنے ایمان کو بچا لینا، اس کی حفاظت کر لینا۔ صحابہ کرام حبشہ کی طرف گئے، مدینے کی طرف گئے، اپنے ایمان کو انہوں نے بچایا۔ آج کل لوگ 2 ٹکے کے بدلے میں ایمان بیچ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، انہیں پیسہ دیجیے، لفاف مضبوط دیجیے، اور جو بات کہلوانا ہے کہلوا لیجیے آپ۔ یہ تو ایمان کا بیچنا ہوا، یہ تو علم کا سودا کرنا ہوا، یہ تو اپنی تعلیم کو رسوا کرنا ہوا۔ نبی کی تعلیم یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے گھر بار، زمین جائیداد، خاندان، اعلی اولاد سب کو چھوڑنا پڑ جائے، ہم چھوڑ دیں گے، لیکن اپنی ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں گے۔ دوستو باتیں اور بھی ہیں، لیکن میں نے یہ چند واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ان واقعات سے جو پیغامات ملتے ہیں، وہ پیغامات جو میں نے پیش کیے، میں نے آپ کو کہا جائے کہ ایک چراغ دکھایا ہے، ایک چراغ دکھایا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کوئی بھی واقعہ پڑھیں، اس واقعے کو پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں نصیحت کا کون سا پہلو ہے۔ آپ کوئی واقعہ سنیں یا آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے، اچھا ہو برا ہو، ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اچھے واقعات پیش آئے، لیکن زندگی میں دونوں طرح کے واقعات پیش آتے، تو واقعہ پیش آئے تو اس سے نصیحت لیجیے، اس سے پیغام لیجیے، اور آئندہ زندگی میں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں اور ہماری کارکردگی اچھی رہ سکے۔ اللہ ہم سب کو سیرت طیبہ پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔